حضرت ابو سعید خدری آپ سے ایک طویل روایت میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان جہنم سے پار ہو جائیں گے تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک سے زیادہ حق کی ادائیگی میں مومنوں کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو قسم دلانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی سفارش کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ جہنم میں موجود مومن حضرات ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں معاف فرما کر جہنم سے نکالے اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو انہیں فرمایا جائے گا، جنہیں تم جانتے ہو ان کو نکال لاؤ، ان کے جسم جہنم پر حرام ہے۔ پس وہ لوگ بہت سے خلقت کو نکال لائیں گے جنہیں جہنم سے آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک غرق کیا ہوا تھا۔ پس یہ لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب پروردگار، جن کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائیں گے، تم واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر پاتے ہو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ پس وہ بہت سے مخلوق کو نکال لائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے کسی کو اس میں نہیں چھوڑا جس کا بھی آپ نے ہمیں حکم فرمایا، ہم اس کو نکال لائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب بھی واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھلائی جانو اسے بھی نکال لو۔ پس وہ بہت سے مخلوق کو باہر نکالیں گے، پھر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے نکالنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب بھی واپس لوٹ جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی بھلائی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ۔ تب بھی وہ بہت سے مخلوق کو باہر نکالیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس میں بھلائی کرنے والی ایمان لانے والی مخلوق بالکل نہیں رہنے دی، سب کو جہنم سے نکال لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں نے شفاعت کی، انبیاء علیہ السلام نے بھی شفاعت کی اور مؤمنین نے بھی شفاعت کی، اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی نہیں بچا۔ تو خود اللہ تعالیٰ آگ سے مؤمنین کی ایک مٹھی بھریں گے اور اس کے ذریعہ ایسی قوم کو باہر نکالیں گے جنہوں نے ایمان کے علاوہ اور کوئی بھلائی کبھی نہ کی ہوگی، اور وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے سامنے نہر میں ڈالیں گے، اس نہر کا نام نہر حیات ہے۔ تو وہ اس سے اس حالت میں نکلیں گے جیسے سیلاب خشک ہونے کے بعد دانہ اگتا ہے۔ جن لوگوں نے کبھی بھلائی نہ کی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کوئی عمل نہ کیا ہوگا، اگرچہ ان کے ساتھ توحید کی حقیقت موجود ہوگی، جیسا کہ اس آدمی کی حدیث میں بھی وارد ہے جس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ اسے موت آنے کے بعد جلا ڈالے۔ اس نے بھی کوئی نیک عمل کبھی نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے میری عزت، جلال، کبریا اور عظمت کی